وہ آپ کو تھک گئے تھے وہ جب اعلامیہ پڑھ رہے تھے تو آپ کو تھکے ہوئے لگ رہے تھے؟ وہ کیا ویژول چلا ہے ویسے؟ روزے کی حالت میں تھکاوٹ چلو تھوڑی بہت تو جائز ہے، ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال لمبی نشست کافی ہیکٹک اور کافی جو ہے وہ طویل سیٹنگ تھی. اور وہ آپ کو ایسی سیٹنگ ملی جس کی آپ کو توقع تھی کہ ایسی ہی ہونی چاہیے کنسیڈرنگ کہ کتنا بڑا ایشو ہے؟ جی اس میں جو ہے وہ ایک تو جو بریفنگ عسکری قیادت کی طرف سے اور جو ڈی جی ایم او جنرل کاشف عبداللہ صاحب نے دی وہ بڑی انفارمیٹو تھی اور بڑی ریلیونٹ تھی، ٹو دی پوائنٹ تھی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سننے لائق تھی اور قابل غور بھی تھی. اس کے بعد پھر جو ہماری سیاسی قیادت کی طرف سے جو تقاریر شروع ہوئیں تو اس میں کیونکہ جس پائے کے قائدین خطاب کر رہے تھے تو اس فصیح بلیغ مبلغ تو اس میں کسی کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ مختصر کر دیں. صحیح کہتے تو اس میں پھر کافی جو ہے وہ طویل تقاریر کیوں نہیں بھی ہوتا ہے نا اس کے اندر کویسچن آنسر بھی ہوتا ہے کہ اب یہ بتایا جائے وہ وضاحتی. اس میں جو سیاسی قائدین نے اپنا اظہار خیال فرمایا تو اس میں ان کے بیان میں کچھ سوال بھی تھے اور اس کا پھر بعد میں ایک دو موقعوں کے اوپر آرمی چیف نے بھی اور وزیر اعظم نے بھی تو ان کو رسپونڈ کیا. ٹھیک ہے تو لیکن مطمئن ہیں آپ جو کوالٹی آف بریفنگ تھی اور اس کے بعد جو بات چیت ہوئی؟ دیکھیں جی اس میں اطمینان تو دو طرح سے اس میٹنگ کا ہونا چاہیے تھا جو کہ یقیناً ہوا ہے. ایک تو یہ کہ اس وقت دہشت گردی کا جو سکیل ہے جو اس کی اس وقت موجودہ پوزیشن ہے تو اس کے متعلق جس طرح کے خیالات کا اظہار کہ جی پتہ نہیں وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ملک کو کس طرح کا جو ہے وہ نقصان یا کس طرح کی صورتحال سے دوچار کر دیں گے تو اس کے متعلق ایک پوری آگاہی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سبھی پارٹیسپینٹس کو. اور دوسرا جو ہماری مسلح افواج اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کا جو ریزالو ہے جو ان کی اسٹریٹجی ہے یا جس طرح سے وہ اس صورتحال کو جو ہے وہ ٹیکل اور مینج کرنے جا رہے ہیں تو اس سے بھی کافی وہ بھی ایک حوصلہ افزا جو ہے وہ دی گئی آپ کی نہیں اس کے متعلق جو ہے وہ جس حد تک انہوں نے مناسب سمجھا کیونکہ بعض ڈیٹیلز تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو قبل از وقت جو ہے وہ ان کو اوپن یا لیکن پھر بھی کچھ چیزیں دیکھیں نا جو یہ آپریشنلز جو صورتحال ہوتی ہے وہ تو بعض فیصلے جو ہے وہ موقع پہ ہی جو ہوتے ہیں صورتحال کے مطابق جو ہے وہ ہوتے ہیں. فیصلہ کرنے والے تو ادھر ہی بیٹھے ہونے یہ ادھر ہی بیٹھے تھے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے چھپا رہے تھے فیصلہ کرنے والے. نہیں بالکل کوئی بات اس میں چھپانے والی تھی نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیٹیلز جو کہ ضروری تھی وہاں پہ بیان کرنی وہ بیان کی گئی. اور اس کے بعد جو ریزالو ہے کہ اس دہشت گردی کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو یہ صورتحال ہے کہ جی جس طرح سے ایک سافٹ آرگومنٹ کہہ لے یا اس طرح سے جو جاتا ہے کہ جی دہشت گردی تو بری چیز ہے اس کو تو کسی قیمت پہ سپورٹ نہیں کیا جاتا لیکن مگر اور اس کے بعد جی کیونکہ جی فلاں چیز اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑی واضح سوچ عسکری قیادت اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے یہ پائی بھی گئی اور بلکہ اس کا اعادہ ہوا اور اس کو اور وضاحت سے جو ہے وہ اس میں کلیئرٹی لائی گئی کہ دیکھیں کوئی بھی چیز کوئی بھی جواز جو ہے وہ دہشت گردی کو حاصل نہیں ہو سکتا انکوالیفائڈ جو ہے رسپانس ہے. بالکل یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ڈیمانڈ موجود بھی ہے اگر کسی جگہ پہ کوئی یعنی کوئی اگر
کوئی یہ سمجھتا بھی ہے کہ اس کی کوئی حق تلفی جو ہو رہی ہے، اور بھلے وہ بات جائز ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو اس بات کا حق نہیں دیتی کہ وہ دہشت گردی کو جو ہے وہ یا اس قسم کی کارروائیوں کو جو کہ بے گناہ بے قصور شہریوں کے قتل کے اوپر جو ہے وہ یعنی مرتکز ہو، ان کو جو ہے وہ یا ریاست کے اوپر حملے جس کی وجہ سے کروائے گئے۔ پوری دنیا اس بات کے اوپر متفق ہے، اور آج عسکری اور پولیٹیکل قیادت بھی اس بات کے اوپر متفق تھی کہ دہشت گردی جو ہے وہ اس کو کوئی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر میں ابھی اعلامیہ آپ کا پڑھ رہا ہوں، اس میں 6-7 پیراگراف ہیں۔ چلے پہلے جو لائنیں لکھی گئی اس کے اندر تو مذمت ہے، گہری یکجہتی کا اظہار ہے، اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا بھی گیا ہے، غیر متزلزل عزم بھی ہے۔ تو یہ تو پہلے 3 پیراگراف تو یہ ہو گئے، لیکن ایک سنٹنس ہے جس کی اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کو ذرا توڑ لیتے ہیں۔ تو ابھی تک کیا ہم پوری طاقت سے نہیں اس خطرے کا مقابلہ کر رہے تھے، آدھی طاقت استعمال؟ میرا نہیں خیال کہ ریاست کی پوری طاقت یا مسلح افواج کی جو مائٹ ہے، جو ان کے ریسورسز ہیں، تو اس کی یہاں پہ جو ہے وہ کوئی ضرورت بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کی یعنی جو لوگ اس قسم کی کارروائیوں میں جو لوگ ملوث ہیں، ان کی جو تعداد ہے، اب دیکھیں بلوچستان کا جو ایریا ہے یا KPK کا بھی جو ایریا ہے، ادھر جو نیولی ایمرج ڈسٹرکٹس ہیں، اب اس میں دیکھیں یعنی اس ایریا کی جغرافیائی پوزیشن ایسی ہے کہ وہاں پہ اگر 2 4 10 لوگ جو ہیں وہ چھپے رہیں پہاڑوں میں جا کے اور وہاں سے نکلیں اور کسی سڑک پہ آگے کھڑے ہو کے اس بات کا انتظار کریں کہ اگر کوئی بس یا اگر کوئی ویگن جو ہے وہ آئے اور اسے روک کے تو اسے مسافروں کو اتاریں اور اتار کے پرانے زمانے کا کلاسک شب خون ہوتا تھا، شب چھپیں یا گوریلا کاروائی جس کو کہتے ہیں۔ اب یہ وہاں پہ یہ تو ممکن ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ایریاز ایسے ہیں کہ وہاں پہ چھپنا بڑا آسان ہے، اور ان پہاڑوں میں سے یا ان جگہوں میں سے کسی کو تلاش کرنا جو ہے وہ بات پوری طاقت کی ضرورت نہیں ہے آپ کے خیال؟ تو اس میں یعنی ایسا کوئی نہیں ہے کہ پوری طاقت سے مراد یہ ہے کہ جتنی ہماری سیکورٹی فورسز میں جتنی مائٹ ہے اس کی تو وہاں پہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ پوری طاقت آپ نے لکھا ہوا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کوئی نیا آپریشن ہو رہا ہے؟ نہیں، اس میں یعنی ایک جو جس طرح سے اگر اس کو پچھلی کسی بات سے اگر حوالہ دیا جائے، مثال کے طور پہ جو APS کا واقعہ ہوا تھا، تو اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا نیشنل لیول پہ ریزالو تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اگر مگر تھا وہاں پہ، جی کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے۔ تو جب APS کا جو واقعہ ہوا اور اس واقعے کے بعد جب پوری قوم جو ہے وہ ایک پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ کھڑی ہوئی، تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اگلے 3-4 سالوں میں یہ بالکل جو ہے یہ جو مینک جو ہے نا اس کا اس مرتبہ اس کے نتیجے میں تو پھر نیشنل ایکشن پلان بنا اور پھر اسٹریٹجی بنی، یہ سارا بنا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا بنے گا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، اس کے نتیجے میں کیا نکلے گا؟ یعنی کل پرسوں ترسوں اگلے ہفتوں میں کیا ہوگا ایسا؟ اس کے نتیجے میں یہ جو اگر مگر کی بحث ہے اور یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے۔ سر، بحث ختم کرنے کے لیے آپ نے اتنی بریفنگ اٹینڈ کی ہے؟ نہیں، دیکھیں اس میں جو ہے وہ جب آپ ان چیزوں کے اوپر آپ نئے سرے سے آپ اعادہ کرتے ہیں، آپ ایک جو نیشنل ریزالو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی فورسز کو، آپ کی قومی سطح پہ اوپر آپ کو ایک بڑی طاقت ملتی ہے، ایک بڑی توانائی ملتی ہے۔ اس قسم کی میٹنگ، اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اچھا، شاید ہم اس کے مقصد کو سمجھنے سے قاصر تھے، تو اب آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ عزم میں نو ہے اور توانائی حاصل کرنے کے لیے ہے، اعتماد حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارا تو خیال تھا کہ اتنا بڑا جو خطرہ ہے، جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہے، نوشکی والا واقعہ ہے، حالیہ واقعات کی بات کرتے ہیں، بنو والا واقعہ ہے، کوڑا خٹک والا واقعہ ہے، ہمیں تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے بعد ایک نئی ویو ہوگی ایکشنز کی، لیکن آپ فرما رہے ہیں ویو نہیں ہوگی ایکشنز۔ نہیں، اس میں جو ویو آف ایکشنز ہے اس میں کیا کوئی پہلے کوئی کمی ہے؟
ویو آف ایکشن لیکن کمی نہیں ہے تو پھر میٹنگ کیوں کی آپ نے؟ نہیں تو کیا اگر کمی نہیں ہے تو پھر میٹنگ نہیں کرنی چاہیے؟ تو میٹنگ کا مقصد ہوتا ہے نہیں معاملہ یہ ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ اس کا اعادہ کیا جائے، اور اس میں اپنی فورسز کو جو ہے وہ یہ یعنی اب اس میں دیکھیں، اب معاملہ یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، جب بھی کسی جگہ پہ کوئی یعنی انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی دہشت گرد موجود ہیں یا دہشت گرد کوئی پلاننگ کر رہے ہیں کسی قسم کی کارروائی کی، تو دیر اینڈ دین اسی وقت جو ہے وہ ایکشن کیا جاتا ہے، اور ایکشن جو ہے وہ فرام دی فرنٹ ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی اس کو کوئی دائیں بائیں سے، ہم تو یہ کہہ نہیں رہے، ہم تو صرف یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمام کام درست ہو رہے ہیں اور تو پھر خطرے کی نشاندہی کرنا، پھر تمام طاقت کا لفظ استعمال کرنا، پھر اتنا تردد کرنا، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر کام صحیح ہو رہا ہے تو پھر میٹنگ کی ضرورت نہیں تھی، پھر اس کام کو ریویو آپ کر سکتے ہیں، لیکن میٹنگ کی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے کہ کام اگر صحیح بھی ہو رہا ہے تو اس کام کو جاری رکھنے اور اس کام کو اور اس میں جو ہے وہ اس کو ریفائن کرنے اور اس میں بہتری لانے کے لیے، اور ایک کمٹمنٹ اگر آپ کی ہے تو اس کمٹمنٹ کا اعادہ کرنا، اس کا اظہار کرنا اور بار بار کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو آج اگر سما نے اس پروگرام میں سے رانا ثناءاللہ کی بات چیت پر خبر نکالنی ہو تو کیا وہ یہ خبر ہوگی کہ کوئی بڑا نیا آپریشن نہیں ہونے جا رہا، صرف عزم نو ہے اور تجدید عزم ہے؟ یہی ہے؟ نہیں، یہ کیوں کہا جائے کہ کوئی آپریشن جو ہے وہ نہیں، معاملہ یہ سن لے نا، یہ اس قسم کی غلط فہمی ہونی نہیں چاہیے۔ جو آپریشن جو ہے دہشت گردوں کے خلاف جاری ہے، اور اسے اسی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جاری رکھا جائے گا تاکہ آخری دہشت گرد تک کا جب تک خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اور آج پوری عسکری قیادت نے، پوری سیاسی قیادت نے اپنے اس ریزالو کا، اپنے اس عہد کا جو ہے وہ اعادہ بھی کیا ہے، اور اس کو کنٹینیو رکھنے کا یہ متحد ہو کے، یک زباں ہو کے آپ بولیں۔ جی بالکل۔ تو اس میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا؟ اگر متحد ہیں تو پھر یہ کون سا قومی اتفاق ہے جس کی ضرورت پر آپ زور دے رہے ہیں؟ نہیں، قومی اتحاد اگر موجود ہے تو اس کے اوپر بھی زور دیا جانا چاہیے۔ صاحب یہ تو غریب بات ہوگی، جو چیز موجود ہے اس پہ زور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قومی وقت، آپ لوگوں کا وقت قیمتی ہے، فوج کا وقت قیمتی ہے، جو چیز موجود ہے۔ آپ ان لفظوں کی جو ہے نا وہ کھال نہ اتارے۔ نہیں، میں کھال نہیں، تو میرے پاس تو لفظ ہی ہے نا جی۔ آپ معاملہ یہ ہے کہ قومی اتفاق رائے موجود ہے، ٹھیک ہے، اور قومی اتفاق رائے موجود ہونے کی صورت میں مزید زور دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر زور دیا جانا چاہیے۔ زور دینے سے اس میں کمزوری نہیں آئے گی بلکہ اس میں طاقت آئے گی۔ اچھا، اس میں طاقت ہے۔ چلیے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب نیشنل ایکشن پلان کو بھی آپ نے امپلیمنٹ کروانا ہے، اور فوج کی طرف سے اکثر یہ کہا جاتا ہے 14 نکات ہیں اس کے اندر۔ اس نیشنل ایکشن پلان کا جو 10واں نکتہ ہے وہ بلوچستان کے اندر مسالتی عمل ہے۔ اس کے اوپر آج کچھ ہوا کہ جی ٹھیک ہے، کائنیٹک آپریشن سے چل رہے ہیں، مسالتی عمل بھی چلانا چاہیے؟ آپ کے خیال میں اس کے اوپر کوئی کام کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں؟ اس کے اوپر جن آج جو پارلیمانی کمیٹی کے ممبرز جن کا تعلق بلوچستان اور کے پی کے سے تھا، انہوں نے میرا خیال ہے سبھی نے جو ہے وہ اپنی بات کی ہے، تو اس میں اس چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اس کی چیز کے اوپر بھی زور دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک تو وہ لوگ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، جو بے گناہ شہریوں کے قتل میں ان کو شہید کرنے میں ملوث ہیں، ان کے ساتھ تو کسی قسم کے کوئی مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ باقی جو پولیٹیکل عمل ہے، جو لوگ جو ہے وہ یعنی پولیٹیکل عمل میں شریک ہیں، ان کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ بلوچستان یا کے پی کے کی ترقی کی، ان کے فنڈز کی، ان کی جو اپنا نیشنل فائنانس ایوارڈ ہے اس میں ان کے جو ہے وہ آج جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں چیف منسٹر گنڈاپور صاحب، انہوں نے ان چیزوں کے اوپر بھی انہوں نے پوری بات کی کہ جی ہمیں اتنے پیسے ملے ہیں، اتنا ہمارا حق بنتا تھا، اتنے ہمیں اور ملنے چاہیے۔ یہ باتیں بھی ساری ہوئی ہیں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں۔ پولیٹیکل جو عمل ہے اس کو بھی جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اس میں جہاں کہیں کوئی کمی بیشی ہے اس کو دور کیا جانی، اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے۔ خاتمے کے لیے مسالتی عمل استعمال نہیں ہوگا، لیکن جو دہشت گرد ہیں،
جو بندوق اٹھائے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ جو ہے وہ بے گناہ شہریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات والی بات جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ یہ نیٹ ورک ہے، یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، اب تو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا کہ اس نیٹ ورک کا تعلق افغانستان کے اندر ہے، اور یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ان کی بیسز ہیں، اس سے وہ اسلام آباد کی حکومت کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، وہ ریاست کے اوپر حملے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے، یہ بھی ٹیک اپ ہوا کہ جو خارجی امور ہیں جن کے ذریعے ہمارے یہاں پہ دہشت گردی پھیل رہی ہے، یا صرف ڈومیسٹک فوکس ہی رہا؟ نہیں، ڈومیسٹک فوکس نہیں رہا۔ جب افغانستان کا ذکر آیا کہ افغانستان میں وہاں پہ سیف ہیونز ہیں، وہاں پہ ان لوگوں کو سہولت حاصل ہے کہ وہاں پہ یہ بیٹھ کے اپنی پلاننگز کریں، وہاں پہ بیٹھ کے پروگرام بنائیں، پھر وہاں سے آ کے یہاں پہ جو ہے وہ حملہ آور ہوں، اور وہاں پہ جہاں پہ افغانستان کی طرف سے ان کو وہاں پہ سپیس مہیا ہے یا انہیں سیف ہیونز وہاں پہ ملے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ کسی کی فنڈنگ بھی ہے، کسی کی جو ہے وہ ان کو ٹیکنیکل جو ہے وہ سپورٹ بھی حاصل ہے۔ تو اس کے متعلق بھی جو ہماری یعنی عسکری قیادت کی جو پالیسی ہے اور اس کے اوپر جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی رائے ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے۔ جو گڈ گورننس کے نقائص ہیں، آرمی چیف کی جو رپورٹڈ کلمات ہیں، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو گڈ گورننس کی کمیاں ہیں وہ شہداء کے خون سے ہم کب تک پوری کرتے رہیں گے؟ تو گڈ گورننس کے لیے تو ظاہر ہے پھر آپ مرکز میں آپ کی حکومت ہے، بلوچستان کے اندر جو ہے وہ آپ کے ساتھیوں کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو یہ تو پھر مدعا آپ پہ آ کے رکتا ہے نا جی، آپ نے گڈ گورننس کرنی ہے۔ نہیں، اس میں مدعا روکنے یا مدعا کسی پہ ڈالنے والی بات نہیں ہے، یہ ایک نیشنل ایشو ہے۔ اس میں اگر بلوچستان کی حکومت جو ہے، بلوچستان کی جب ہم کوئٹہ گئے تھے تو وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوئی، وہاں پہ ڈیولپمنٹ، اور ڈیولپمنٹ میں جو مشکلات ہیں اس میں ٹھیک ہے، وہاں پہ یعنی جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے اس میں دونوں طرح کی مشکلات ہیں، وہاں پہ یعنی کرپشن کا پہلو بھی ہے، لیکن وہاں پہ ان علاقوں میں جا کے کام کرنا بھی ایک اپنے طور پہ ایک مسئلہ ہے۔ وہاں پہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، کہنے کو تو وہ کہتی ہیں نا کہ جی ہم پتہ نہیں کس اپنے مقصد تو وہ کچھ اور بیان کرتی ہیں، لیکن آگے بات تو پھر وہیں پہ آگے رکتی ہے کہ وہ اگر مائنز ہیں وہاں پہ تو وہاں سے بیان سے یہ ہوگا کہ صرف شکایت کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ اپنا کام نہیں طلب کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کاموں میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ یہ چائنیز سی پیک کے وہ خلاف ہیں، گوادر بھی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے وہ خلاف ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ ان چیزوں کو بہتر کیا گیا ہے، اس میں مزید بہتری کے لیے جو ہے وہ تو شکایت نہیں کر رہے تھے شاید، یا ہائی لائٹ کر رہے تھے آرمی چیف یہ کہتے ہوئے؟ نہیں، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ان چیزوں کو مقابلہ کرنے اور ان چیزوں کو کیپچر کرنے کے لیے جن چیزوں میں ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے اس کے اوپر ایک فیئر ڈسکشن تھی۔ ٹورڈز دی اینڈ پی ٹی آئی آپٹ آؤٹ کیا، بڑی بھیانک غلطی کی آپ کے خیال میں؟ اس کے بعد پی ٹی آئی کا جو قد کاٹ ہے فیصلہ ساز قوتوں کی نظر میں مزید کم ہو گیا، آنے والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ برا فیصلہ تھا کیا؟ بہرحال اس حد تک اگر بات نہ بھی کی جائے تو بہرحال یہ ان کی جو ہے یہ اب کبھی بھی انہوں نے ایک پولیٹیکل جماعت کے طور پہ، ایک سیاسی قیادت کے طور پہ جب وہ برس اقتدار تھے اس وقت اس قسم کے معاملات تھے، کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے، اس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ متفق ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا جب 27 فروری کو وہ پلوامہ والا واقعہ ہوا تھا، اس وقت بھی پوری قیادت، پوری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ جا کے کمیٹی روم جو ہے پارلیمنٹ کا وہاں پہ جا کے بیٹھی رہی، صاحب اپنے آفس میں موجود تھے، باوجود سب کے موجود ہونے کے اور دین آرمی چیف جو تھے ان کے ریکویسٹ کرنے کے بھی یہ اپنا آفس سے چند قدم کے فاصلے پہ آگے وہاں پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوئے تھے کہ جی میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے ان کو جواب ملنا پڑے گا۔ آج بھی وہی ان کی جو ہے وہ سوچ ہے۔ لیکن اچکزئی صاحب بھی آج نہیں تھے نا، مینگل صاحب بھی نہیں تھے، تو صرف عمران خان کا نہیں، وہ تو پھر دیکھیں نا کہ پہلے انہوں نے کل فیصلہ کیا، فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے 14 نام جو تھے وہ کنوے کیے کہ جی یہ لوگ ہیں اور ہم آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر رابطہ کیا دوبارہ انہوں نے
اسپیکر صاحب سے کہ جی 3 نام اور الاؤ کر دیں. تو اسپیکر صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جی دیکھیں بڑا پریشر ہے اور ہم اس تعداد کو جو ہے وہ ایک لمیٹڈ نمبر اس میں رکھنا چاہتے تو بڑا سٹریس کیا کہ نہیں جی ہمیں یہ 3 نام جو ہے وہ الاؤ کر, انہوں نے الاؤ کر دیے جو آلریڈی پروپوز کیے تھے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کہ بعد میں ان کو کیا سوچ ملاقات کروا دیتے ہیں عمران خان سے کہ آپ لوگ نہیں. تو اس کے بعد نہیں تو ملاقات جو ہے وہ اب رات کو اگر نہیں بھی ہو سکی تو پہلے تو انہوں نے کہا, جب انہوں نے نام دیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم ملاقات اگر ہماری ہو جائے ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں بھی ہوئی تو بہرحال ہم جو ہے وہ صبح آئیں گے. اگر نہیں بھی ہوئی پھر بھی ہم آئیں گے. ہاں بالکل نہیں, انہوں نے باقاعدہ نام دیے اور اس کے بعد پتہ نہیں رات کو پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اب صبح جو ہے وہ ہم نے نہیں آنا, ہم نے نہیں شرکت کرنی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا غیر سیاسی فیصلہ ہے اور انہوں نے یعنی ذاتی سیاسی مفاد کو قومی مفاد کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دی ہے. اوکے, آپ نے لیو اٹ دیا. بہت شکریہ, آپ نے پروگرام ہمارا جاری ہے.